کسی شے نے بھی اس کا ہاتھ نہیں پکڑا، سیدھا جہنم میں گیا جب مرا تو۔ کیوں؟ اس کا سبب کیا بنا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم لقی اللہ، پھر اس کی موت آئی تو اس وقت اس کا عقیدہ کیا تھا؟ فرمایا وَهُوَ مُبْغِض لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار۔ وہ نمازی تھا، روزے دار تھا، حاجی تھا، کعبے کا معتکف تھا، کعبے کے دروازے کے سامنے تھا، مگر اس کے دل میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی آل کا معاذ اللہ بغض تھا۔ باقی سارے عقیدے ٹھیک تھے، عقائد میں سے یہ ایک جگہ آ کر سکم تھا، اور ایک جگہ کے سکم سے صرف گھنٹہ ضائع نہیں ہوا، صرف مہینہ ضائع نہیں ہوا، صرف سال ضائع نہیں ہوا، پوری زندگی ضائع ہو گئی۔ کیا غلطی تھی اس کی کہ اس کے دل میں وَهُوَ مُبْغِضْ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو آل ہے، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، معاذ اللہ ان کا بغض اس کے دل میں تھا، تو پھر کلمے نے بھی ہاتھ نہیں پکڑا، کیونکہ ایسا کلمہ قبول نہیں ہوتا۔ کعبے نے بھی نہیں پکڑا، چونکہ ایسوں کا کعبہ ہاتھ نہیں پکڑتا۔ نماز روزہ کوئی چیز بھی مفید نہیں بنی اس کے لیے، کہ پیپر عقیدے والا پاس ہوتا تو فائدہ ہوتا، اور یہ اس میں سکم تھا۔ اب آپ سوچ لیں کہ کتنے عقائد میں پاس تھا، پھر بھی یہاں جب فوت ہوا تو فیل ہوا تو فیل، تو پھر آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ ایک طرف یہ حدیث ہے، دوسری طرف حدیث شریف اسی کتاب میں 6715 ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے عقیدے کے لحاظ سے بھی بتایا کہ وہاں بھی سکم رہ جائے تو پھر گھنٹہ دو گھنٹے کی محنت ضائع نہیں ہوتی، ساری زندگی کی ہو جاتی ہے۔ تو پھر عقل مند وہ ہے جو پھر کوئی سراخ بھی نہ ہونے دے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی واختار لی اصحابا، فرمایا اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا ازل میں ہی۔ جب رب نے فیصلہ کیا کہ میرے حبیب کا نام کیا ہے، سرکار فرماتا رب نے ازل میں ہی اپنی محبوبیت کے لیے جو بڑا سب سے بڑا عہدہ تھا اس پہ مجھے منتخب کر لیا۔ پھر فرمایا محبوبوں کے بڑے ناز ہوتے ہیں، وَاخْتَارَ لِي اصحابا، رب نے میری بلند اتھارٹی کی وجہ سے ازل سے ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ اس محبوب کے یار کون کون سے ہوں گے، جن میں مین چار جو ان کی یاد میں آج حق چار یار کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ وَاخْتَارَ لِي اصحابا، رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے ایک بلند مرتبہ و مقام ذہنوں میں ہے، اور وہ اچھی بات ہے، اور مزید بلند شان ان کی ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ صحابہ کا معاملہ ستیسا سمجھتے ہیں کہ خیر میرا جیسے بھی ہو جائے، لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ یہ بھی بڑا سیریس ہے۔ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے سارے یار
خود چن کے پسند کر کے رکھے ہوتے تو پھر بھی کسی امتی کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ سرکار کی کسی پسند پر بھی وہ تنقید کرتا. پھر بھی ادب لازم تھا کہ جب میرے نبی علیہ السلام نے پسند کیے میں کون ہوتا ہوں یا میری حیثیت کیا ہے کہ میری چائے صاحب کی چائے سے بڑی ہو سکے. لیکن یہاں تو بات ہی اس سے کہیں آگے کی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میں نے چنے ہی نہیں چنے میرے رب نے ہیں. سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اللہ کا چناؤ ہے اور جس کا جتنا زیادہ علم ہو اتنا اچھا چناؤ ہوتا ہے. ہم الیکشن میں چنتے ہیں چونکہ ہمیں غیب کا علم نہیں, ہمیں مستقبل کا علم نہیں, ہمارا چنا ہوا ہو سکتا ہے دوسرے دن ٹھس ہو جائے چونکہ ہمیں پتہ نہیں. اور یہاں جو چننے والی ہستی ہے وہ علیم بذات الصدور ہے, اسے ازل میں ہی سارا پتا تھا. اس کو قیامت تک ہمیشہ کے لیے جو کچھ بھی ہونا تھا ان صحابہ کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد آخری سانس تک جو کچھ انہوں نے کرنا تھا رب سب دیکھ کے چن رہا تھا. جب اس رب نے چن لیے تو اب اس کے بعد اگر کوئی ان صحابہ پر کسی ایک پر بھی تنقید کرتا ہے تو وہ تنقید صحابہ پہ نہیں وہ اللہ پہ کر رہا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں معاذ اللہ وہ رب کو تانا دے رہا ہے کہ رب تجھے پتہ ہی نہیں تھا معاذ اللہ کہ اتنے بڑے نبی کے یار کیسے ہونے چاہیے, تو نے یہ کیسے چن لی. یہ جو آج کسی دکان پر کسی تھڑے پر کسی ڈیرے پر بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی صحابی کے خلاف جو بک بک کر رہا ہے یہ بندے کے خلاف نہیں, یہ اللہ کے خلاف بک بک کر رہا ہے کہ رب تجھے پتہ ہی نہیں تھا تو کون کون چنتا رہا. اور جو رب کو بے علمی کے تانے مارے وہ پھر مومن کیسے ہو سکے, اس کا ایمان کیسے بچ سکے. تو اس بنیاد پر اس حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کی جو حساسیت ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. سے پہلے تو فرمایا کہ رب نے چنے اور پھر یہ فرمایا کہ کئی وہ ہیں جنہیں رب